آج میں احمد فراز کی غزل لے کر حاضر ہوا ہوں کہ عجب جنون مسافت میں گھر سے نکلا تھا، عجب جنون مسافت میں گھر سے نکلا تھا، خبر نہیں تھی کہ سورج کدھر سے نکلا تھا، یہ کون پھر سے انہی راستوں پہ چھوڑ گیا، ابھی ابھی تو عذاب سفر سے نکلا تھا، یہ تیر دل میں مگر بے سبب نہیں اترا، کوئی تو حرف لبے چارہ گر سے نکلا تھا، میں رات ٹوٹ کے رویا تو چین سے سویا، کہ دل کا زہر میرے چشم تر سے نکلا تھا، یہ اب جو سر ہے قمیدہ کلاه کی خاطر، یہ عیب بھی تو ہم اہل ہنر سے نکلا تھا، وہ قیس اب جسے مجنوں پکارتے ہیں فراز، تیری طرح کوئی دیوانہ گھر سے نکلا تھا۔ عجب جنون مسافت میں گھر سے نکلا تھا، مسافت کا ایک جنون، سفر کا ایک جنون لے کے میں گھر سے نکلا تھا، خبر نہیں ہے کہ سورج کدھر سے نکلا تھا، مجھے تو یہ بھی خبر نہیں کہ سورج آخر نکلا کدھر سے تھا، بس عجیب سا جنون تھا، مجھے یہ بھی خبر نہیں کہ میری سمت کیا تھی، میں گھر سے نکلا تو مجھے کہاں جانا تھا، کس طرف جانا تھا، سورج کدھر سے نکلا تھا، مجھے یہ بھی خبر نہیں، یہ بے خبری کا عالم، یہ جنون تھا مسافت کا، سفر کرنے کا۔ عجب جنون مسافت میں گھر سے نکلا تھا، خبر نہیں ہے کہ سورج کدھر سے نکلا تھا، یہ کون پھر سے انہی راستوں میں چھوڑ گیا، بھئی جس راستے سے ابھی میں نے سفر ختم کیا پھر مجھے اٹھا کر کے پھر وہی انہی راستوں پہ لا کے چھوڑ گیا، یہ کون پھر سے انہی راستوں میں چھوڑ گیا، ابھی ابھی تو عذاب سفر سے نکلا تھا، ابھی میں ایک رشتے میں جڑا تھا کسی محبوب کے ساتھ، میں اس کے ساتھ سفر میں نکلا تھا، پھر وہاں سے میں لوٹ آیا، ترک تعلق کر کے میں پھر اپنے گھر سے لوٹ آیا، پھر میں خود کو پاتا ہوں، میرا دل پھر وہی ہے، پھر اسی مقام پر ہے جہاں سے ہم بچھڑے تھے، ابھی ابھی تو عذاب سفر سے نکلا تھا، ابھی تو سفر تمام کر کے ہم پہنچے تھے کہ پھر مجھے انہی راستوں پر، پھر میرے دل نے یا میرے احساس نے پھر انہی راستوں پہ جا کے مجھے چھوڑ دیا جہاں سے ابھی سفر ختم کر کے میں آیا تھا، یہ کون پھر سے انہی راستوں میں چھوڑ گیا، ابھی ابھی تو عذاب سفر سے نکلا تھا، یہ تیر دل میں مگر بے سبب نہیں اترا، آج ابھی جو میرے دل میں ایک تیر سا اٹکا ہوا ترازو ہو گیا ہے، یہ بے سبب تو نہیں ہے، کوئی تو حرف لبے چارہ گر سے نکلا تھا، چارہ گر جس کا کام ہے اچھا کرنا، غموں کا علاج کرنا، وہ اسی چارہ گر کے ہونٹوں سے کوئی ایسا لفظ نکلا تھا جو میرے دل پہ ترازو ہو کر رہ گیا، یہ بے سبب تو نہیں نکلا تھا، یہ تیر دل میں مگر بے سبب نہیں اترا، کوئی تو حرف لبے چارہ گر سے نکلا تھا، میں رات ٹوٹ کے رویا تو چین سے سویا، بڑا خوبصورت شعر ہے یہ کہ جب رات میں ٹوٹ کر کے اپنے تمام غموں کو یاد کر خوب ٹوٹ کر رویا، کوئی آس پاس نہیں تھا دلاسا دینے والا، یہ اچھا تھا کہ میں اتنا رویا جتنا میں رونا چاہتا تھا، میں رات ٹوٹ کے رویا تو چین سے سویا، تب کہیں جا کر مجھے چین کی نیند نصیب ہوئی کہ دل کا زہر میری چشم تر سے نکلا تھا، دل میں جتنا زہر بھرا ہوا تھا اپنے محبوب کی خاطر، اپنے دشمنوں کی خاطر، اپنے رقیبوں کی خاطر، جتنا بھی زہر تھا وہ میں جب ٹوٹ کے رویا تو دل کا سارا غبار دھل گیا، سارا زہر جب دھل گیا، تب جب چشم تر سے میرے سارا زہر جب نکل گیا تب میں چین سے سویا، مطلب چین سے سونے کے لیے بھی کبھی کبھی رونا بہت ضروری ہوتا ہے، میں رات ٹوٹ کے رویا تو چین سے سویا کہ دل کا زہر میری چشم تر سے نکلا تھا، یہ اب جو سر ہے خمیدہ کلاه کی خاطر، یہ جو سر جھکے ہوئے ہیں نا کلاه کی خاطر، پگڑی کی خاطر، یا جیسے کہ وہ جو اہل حکومت جو ہیں ان کے سامنے سرخرو ہونے کے لیے، ان سے کوئی وزارت پانے کے لیے یا ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، کلاه مطلب کوئی ایک ایسا دستار ہمیں مل جائے، کوئی ایسا عزت، کوئی ایسا مقام، کوئی ایسا انعام، کوئی ایسا ایوارڈ مجھے مل جائے، میری عزت بڑھ جائے دنیا میں، تو یہی سر جو اونچا ہونا چاہیے تھا، یہ خمیدہ بالکل جھکا ہوا سر ہے، حاکم وقت کے سامنے بالکل سر جھکا ہوا ہے، کہ اب جو سر ہے خمیدہ کلاه کی خاطر، اس نام و نمود کی خاطر جو ہم نے سر اپنا جھکا دیا ہے، یہ عیب بھی تو ہم ہی ہم اہل ہنر سے نکلا تھا، یہی عیب تو اہل ہنر جو تھے انہی نے تو ایجاد کیا ہے نا، کہ سارا اہل ہنر ہوتے ہوئے بھی ایک ناکارہ شخص حاکم وقت کے سامنے یا بادشاہ کے سامنے، جو بھی بادشاہ وقت کے سامنے جا کر کے اپنے سر کو جھکا دینا، اپنے آپ کو چھوٹا ثابت کر دینا، تاکہ وہاں سے کوئی ہمیں مل جائے، کوئی اعزاز مل جائے، کوئی وزارت مل جائے، کوئی دولت، ایسی کوئی شے مل جائے، تو اس کی خاطر جو اہل ہنر ہو کر کے بھی، تو یہ جو عیب کی جو یہ رسم جو شروع ہوئی، یہ جو عیب والی رسم جو شروع ہوئی، یہ ہم ہی جیسے اہل ہنر ہی کے تو کام ہے، انہی نے تو ایجاد کیا ہے اس کو، یہ اب جو سر ہے خمیدہ کلاه کی خاطر، یہ عیب بھی تو ہم اہل ہنر سے نکلا تھا، وہ قیس اب جسے مجنوں پکارتے ہیں فراز، نہیں فراز جسے اب بھی تم آج کے ڈیٹ میں جسے قیس کہہ رہے ہو نا،
تیری طرح کوئی دیوانہ گھر سے نکلا تھا۔ جب وہ ایک دیوانہ گھر سے نکلا تو اس وقت اسے قیس کا نام نہیں پڑا تھا۔ وہ جب صحرا صحرا بھٹکا، جب چاک گرے با خاک بسر جب وہ ہوا، دھیرے 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 تب لوگ جانے کہ بھئی یہ قیس ہے۔ تو یہ فراز، یہ شاعر بھی اپنے گھر سے ایک دیوانہ کی صورت میں نکلا ہے، تو ابھی اس کا کوئی بڑا نام نہیں ہوا ہے، لیکن قیس بھی جو آج ایک داستانوی حیثیت اختیار کر چکا ہے وہ، تو یہ جو ایک دن میں نہیں ہوا، وہ ایک کوئی دیوانہ تھا، معمولی سے کوئی دیوانہ تو گھر سے نکلا تھا، اور آج وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ قیس جو ہے وہ ایک سمبولائز ہو گیا عشق کی خاطر۔ تو اے فراز، تیری طرح جیسے تو آج گھر سے نکلا ہے نا، اسی طرح قیس بھی ایک دن نکلا تو اس دن وہ اتنا مشہور نہیں تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تو بھی آنے والے دنوں میں قیس کی طرح ہی مشہور ہو جائے، تیرا بھی کوئی نام ہو جائے۔ تو وہ قیس اب جسے مجنوں پکارتے ہیں فراز، تیری طرح کوئی دیوانہ گھر سے نکلا تھا۔ تو احمد فراز کی غزل آپ کو کیسی لگی ہمیں بتائیے گا، اور اگر آپ نے ہمارا چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے گا۔ ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔